إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، دور دراز سے آئے ہوئے ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس مقام کے لیے سلیکٹ کیا۔ کبھی میں سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں یہ گاؤں بھی دیکھوں گا، کیونکہ میری سوچ الگ تھی، سب کچھ الگ تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ میں اس علاقے میں آؤں، یہاں کے لوگوں سے ملوں، جتنا میں نے سیکھا ہے اس کے مطابق انہیں سمجھاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے میری زندگی کا 1.5 سالہ سفر آپ لوگوں کے ساتھ رکھا ہے۔ بڑا اچھا لگا، ایک قسم سے ایک فیملی کے طور پر سب لوگوں نے ہمیں اپنایا، ایسا پیار ملا کہ یہاں سے جانے کا من تو نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے ہم سب کیا ہے، سرنڈر ہے۔ بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہاں بھی رکھے، جس جگہ بھی رکھے، امان کے ساتھ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ رب العالمین کی ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم امانتوں کو ان کے امانت داروں تک پہنچا دو، ہر امانت کو اس کے حقدار تک تم پہنچا دو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری نصیحت ہے تمہارے لیے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ دیکھیے، پوری شریعت، پورا قرآن، پوری حدیث اگر آپ ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو 2 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ایک ہے اللہ کے حق اور ایک ہے بندوں کے حق۔ اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے؟ ایک 2 حدیث۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان شر الناس، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے من ترکہ الناس او ودعہ الناس، جس سے بات کرنا لوگ چھوڑ دیں، جس سے ملنا لوگ چھوڑ دیں، اس کی بری لینگویج کی وجہ سے، اس کے برے کردار کی وجہ سے اس سے ملنا تک لوگ پسند نہ کریں۔ یہ سب سے پہلی حدیث۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی کے تحت، اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، پوری زندگی میں تمہیں سکسس ملنا ہے، تو ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں، ومن نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دنیا میں بھی سکسس ہونا ہے ہمنا، آخرت میں بھی سکسس ہونا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذرا کچھ ٹپس ہمیں بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں پکڑ لو اپنی زندگی میں، 3 چیزوں پر عمل کر لو۔ امسک علیک لسانک، یہ جو بغیر ہڈی والی زبان تمہارے اندر ہے اسے کنٹرول میں رکھ لو۔ اسے کنٹرول میں رکھنے سے کئی سارے پرابلم تمہارے سالو ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کام نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھ کر رہو، ٹائم پاس زندگی گزارو نہ کو یہاں وہاں جا۔ آج ہمارے اندر رگ رگ میں بس گئی یہ چیز، ٹائم پاس بہت کرتے ہیں ہم لوگ، شاپنگ مال کے باہر، کمپلیکس کے باہر، اسی طرح چائے کے ہوٹلوں کے پاس، ہر جگہ کیا ہے ہمارا ٹائم پاس بہت چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ دوسری بات نبی نے کہا اگر باہر کام نہیں ہے تمہارا گھر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ ہم آج کے دن کیا کیا گناہ کریں،
ہمارا پاسٹ کیسا گزرا، ہمیں پہلے کتنے گناہ کر کر ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے کہے آنسو نکال. یہ تیسری چیز اگر تمہارے اندر آ گئی تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے. آخری بات جو اللہ کے نبی نے کہا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تم کیا ہے اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اپنے گناہوں پر رونا ہے. چار لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلے میں بیٹھ جاؤ. عجیب قسم کی فیلنگ، ایک عجیب قسم کا ڈر ہمارے اندر آتا ہے کہ اللہ اگر یہ گناہ لے کر میں یہاں سے جاؤں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھا پاؤں گا. تو یہ ڈر ہمارے اندر آتا ہے. تو نبی نے کہا اکیلے میں بیٹھو، ذکر اللہ خالیہ. اس کے بعد ایگزامپل دیا نبی نے، جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جانا جیسے امپاسبل ہے، ویسے ہی اللہ کی یاد میں بیٹھ کر ایک انسان اپنے آنکھوں سے خطرہ نکالتا ہے وہ جنت میں جانا، جہنم میں جانا ویسے ہی امپاسبل ہے. جہنم میں وہ انسان جا نہیں سکتا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوا اللہ رب العالمین کے ڈر سے. یہ سب سے پہلی حدیث ہے. اس کے اندر دیکھو ایک تو حقوق اللہ کو بتایا گیا، حقوق العباد، بندوں کا حق. اسی زبان کے ذریعے سے کئی بندوں کے حق کہے ہم پامال کر دیتے ہیں، کئی بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، دلوں کو کہے ہم لوگ دکھاتے ہیں کئی لوگوں کو. نبی نے کہا اس زبان کو کنٹرول میں رکھ لو. آخری خطبہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، بھئی تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے بارے میں ڈرو اللہ رب العالمین سے. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تم ان کے ساتھ اپنی زبان کے ذریعے جس طرح چاہے حکومت بد کرو. آج کل باقاعدہ مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تضرب الوجہ، اپنی عورت جب تمہارے سامنے آئے تو اس کے چہرے پر کبھی مت مارو. ولا تقبح، کبھی اپنی زبان سے برا بھلا مت بولو. آج ہماری زندگی دیکھو کیسے بات کرتے ہیں ہم اپنی وائف کے ذریعے، ادھر آ ادھر جا، ہر چیز میں اس کی انسلٹنگ کرنا چالو کر دیتے ہیں ہم لوگ. اور تیسری چیز نبی نے کہا ولا تہجر الا فی البیت، چار لوگ سامنے بیٹھ کو ہے، پورے ریلیٹیوز آ کو ہے، سب کے سامنے اپنی عورت کو ڈانٹ رکھو. اس کی بھی ایک عزت ہے، جیسا تیری عزت ہے ویسا اس کی بھی عزت ہے. اپنی زبان سے ذرا کنٹرول میں رکھو، عزت سے کو بات کرو. اگر غلطی ہو گئی اس سے گھر میں آ، ولا تہجر الا فی البیت، گھر کی عزت گھر میں رکھ، باہر اچھالنا. یہ اللہ کے نبی نے ہر موقع کا ہے زبان کے اوپر ہمیں کنٹرول رکھنے کی توفیق دی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر کے چلے گئے. اور دوسری چیز وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، ہمیشہ اپنے گھر میں رہا کرو اور اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رہا کرو. اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، کہ وہ انسان جنت میں جا نہیں سکتا جس کے دل میں راگی کے دانے کے برابر بھی پراؤڈ ہو. یہ انسان جا نہیں سکتا. آج ہمارے اندر 1.5 سالہ تجربہ ہے میرا چندول کے اندر، سب لوگ نہیں چند لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اتنے پراؤڈ سے رہتے ہیں اپنے ورکرز کو لے کر، اپنے نیچے والے کام کرنے والوں کو لے کر. ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا ہی میں رہ جائیں گے، ان کو مرنا نہیں ہے ایک نہ ایک. پراؤڈ کس چیز کا؟ اللہ ایک بات بولتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو. کیا بولتا ہے اللہ؟ تم سب کے سب بھکاری ہو، فقیر ہو. میرے سوال آپ سے ہے کہ جو چیز ہمیں بھیک میں ملتی ہے کوئی اس پر پراؤڈ کر سکتا ہے کیا؟ ایک سے منگلے کو جا کو انسلٹنگ سے کیا ہمیں اسے پراؤڈ کرنے کو پورے دنیا میں پھر سکتے ہیں؟ یہ تو منگلیے کو وہاں سے انسلٹنگ لگتی ہے ہماری. تو اللہ بولتا ہے تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار ہے تم سب کے سب فقیر ہو. تو لہٰذا اپنے مال پر کبھی فخر کرو. اور دوسری چیز قرآن کی 2 سورتیں آزو بازو ہے، سورہ قصص، سورہ نمل، دونوں میں اللہ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے. یہ ہم تمام کے لیے اس میں عبرت ہے، خاص کر جس علاقے میں میں رہا ہوں اس علاقے کے لیے ایک میری ایک نصیحت ہے جو اللہ ہمیں کر رہا ہے. سب سے پہلے سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. ایک مرتبہ ملکہ سبا جب مسلمان ہونے کے لیے ان کے پاس آ رہی تھی تو اس کا ویلکم کرنے کے لیے ایسا اٹھ کر اسپیچ دیا حضرت سلیمان، بھائی انہیں ہمارے پاس آتی ہے. اس کا اسٹیج کون اٹھا کو لا کو رکھتا ہے یہاں پر؟ تو ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تمہیں جو میٹنگ کرتے ہیں نا یہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے لا کو رکھ دو تمہیں وہاں.
उतने में और एक इंसान उठा, भाई उन्हें मीटिंग खत्म होने तक क्या की, कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, तुम्हें पलक झपकने के अंदर कह है मोटा तलाक वहां पर रख दो। फलम्मा रआहु, जैसे ही सुलेमान ने देखा अपने पलक झपकने के बाद सामने तख्त को, कहा हाजा मिन फजल रब्बी, क्या बोले, हाजा मिन फजल रब्बी, इसमें मेरा क्या भी कमाल नहीं है, मैं ऑर्डर दिया बोल को प्राउड मेरे अंदर नहीं है, मेरा अल्लाह चाहा तो ये चीज हुई, मेरा अल्लाह नहीं चाहता तो ये चीज नहीं होती थी। ये हजरत सुलेमान के एग्जांपल अल्लाह ने दिया है कि हर मामले में मेरा शुक्र अदा करते थे। ये एक बार भूल गए थे, क्या कर रहे थे, एक बार भूल गए थे, 100 बीवियां थी इनके पास, एक बार बड़ा चैलेंज कर डाले कि अगर मैं एक रात में 100 के पास भी गया तो इतनी ताकत मेरे पास है कि एक एक बीवी से एक एक बच्चा हो जाता। दूसरे दिन सुबह हो गई तो एक ही बच्चा हुआ, वो भी इनकम्प्लीट। जिब्राइल आए सीधा सुलेमान के पास, भाई चैलेंज करना बुरी बात नहीं, चैलेंज करो, ताकत तुम्हारे पास है, लेकिन अल्लाह को छोड़ो, चैलेंज करो, इंशाअल्लाह बोलो, क्या भी काम करने से पहले इंशाअल्लाह बोल को अगर तुम्हें करे रहते तो हर बीवी से एक बच्चा होता था तुम्हारा, लेकिन तुम्हें अल्लाह को छोड़ता है। जब एक ठोकर लगी ना, हर मामले में अल्लाह को कभी छोड़े नहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उसके बाद का सूरह सूरह कसस, इसमें अल्लाह ने खारून का जिक्र किया। एक मर्तबा के पूरे कौम वाले खारून के पास, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, भाई इतरा ना को, अल्लाह दिया बोल को पूरे गांव में इतराने को फिर रखो, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। एक ही बात बोले, क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, भाई इतरानों को बहुत बोलते हैं तुम्हें, ये जो भी देखते हैं ना मेरे पास, मेरे टैलेंट की वजह से, मेरे इल्म की वजह से, मेरी सोच की वजह से मैं क्या है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा हूं आज। अगर मूसा जा को बोलते कि भाई तेरे पास माल है ना, जरा हेल्प कर, बस उनकी हेल्प कर, तो बोलते हैं कि मैं उन्होंने दोनों भाया छमे, जरा सोचो मैं ये स्टेज में हूं सो क्या, उन लोग गरीबी की जिंदगी गुजारती है सो क्या, मेरे पास मेरे टैलेंट से मैं मालदार बन गया। अगर उन्होंने भी चाहते तो उनके टैलेंट से मालदार बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग यूज नहीं करे, मैं अपना दिमाग यूज करके मालदार बने। मेरा एक सवाल आपसे, क्या मजदूरी से कोई मालदार बन सकता क्या? मेहनत से, कोशिश से कोई मालदार बन सकता? कोई बन सकता मालदार मेहनत से? मेहनत से बन सकता है कोई मालदार? अगर मेहनत से कोई मालदार बनता तो गड़े खोदने वाले है, देखो सबसे बड़े मालदार रहते थे। मुकद्दर से मिलता है पैसा, अल्लाह जिसको देना चाहता है दे देता, जिससे छीनना चाहता है अल्लाह ले लेता, दोनों में अल्लाह आजमाता है। तो बड़ा इतराया था, जाको एक बात बोले कौम वाले खारून को, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, भाई बहुत माल है, दुनिया में बहुत कर लिया तो, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिया तो, लेकिन आखिरत के लिए कुछ कर ले, वाला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया का तेरा हिस्सा काम भी नहीं जाता, तू जितना खाना बोल को लिख को ला लिया, ऊपर से उतना खा लेता, तू काम भी जाता नहीं तेरा हिस्सा, लेकिन वाला तंस नसीबक मिनद दुनिया, आखिरत के बारे में कुछ कर ले। आज सारे हमारे मुसलमानों से यही सवाल है, हमारे लोगों से यही सवाल है कि दुनिया का हमारा हिस्सा काम भी नहीं जाता, हमें खा को रहते। देखो मालदार भी उतना खाता, गरीब भी उतना खाता, पेट सबका भी एक ही है, पैसा आया बोल को कौन भी ज्यादा खा लेता नहीं, पैसा नहीं बोल को कौन भी कम खाता नहीं, अल्लाह जितना लिखता है उतना खाते सारे लोग। तो अल्लाह बोलता है आखिरत के लिए कुछ काम करो। हमारे नबी की आखिरी बात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना आखिरु कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी इसके बाद दुनिया से चले गए, एक ही बात थी, अस्सला अस्सला व मा मलकत अयमानुकुम, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, अल्लाह का हक भी बताता है, बंदों का हक भी बताता है। अस्सला, अल्लाह का हक, नमाज पढ़ो, नमाज को कभी कॉम्प्रोमाइज करो ना। उसके बाद वमा मलकत अयमानुकुम, तुम्हारे जो वर्कर है ना, तुम्हारे नीचे पैसे देते हैं वो ना के ऊपर रोक झाड़ो रखो, क्या करो। कल रात की बात है, एक शॉप पे मैं गया, पैसे तो देता है, एक वर्कर को रखा, इतना जोर जोर से उसके ऊपर ऑर्डर डालता है, ऐसा लगता है कि फ्री में काम करता है, इन्हें पैसे देता है, वर्कर को पता नहीं 100 रुपए देता, 400 रुपए की बातें करता सामने वाले। इसीलिए नबी पर्टिकुलरली वर्कर को पॉइंट आउट करके बताए कि अपने वर्करों के बारे में कभी उनके ऊपर रोक डालो मत को। अभी एक तुर्किस्तान का जो ये हुआ, तुर्की में जो जलजला आया, एक शख्स ट्वीट करा तुर्की से कि ये जलजला आने से 3 दिन पहले
ایک انسان کے گھر کو کرائے پہ لینے گیا میں، کرائے میں رہتا تھا ایک گھر کے اندر. اچانک میرے گھر کا مالک آ کو بولا تیرا کرایہ بڑھ گیا گھر کا، میرے پاس میرے جورو بچے سب کچھ ہے، طاقت نہیں ہے میرے پاس دینے کی. میں بولا بھائی دے نہیں سکتا ہے تو دے ڈال دو. ظلم کر کو پورے سامان نکال کو باہر سڑ گئے میں. اس کے بعد جسٹ 3 days 3 دن کے بعد زلزلہ آیا. آج میرا مالک میں دونوں ایک ہی جھوپڑی میں رہتے ہیں. ایک ٹائم ہو گیا کہ بڑے بڑے بلڈنگ بنا لے تو فخر کر لیا. 3 دن کی بات ہے. سو اللہ ایسا زلزلہ دیا کہ میری اس کی حالت دو بھی برابر ہو گئی. تو اللہ دیکھتا ہے کب تک اتراتا ہے اپنے مال کے اوپر. ایک بار ایسا پکڑتا کبھی سدھرنے کا موقع دیتا نہیں پھر اللہ رب العالمین. تو بتانے کا مقصد ہے قرآن حدیث دونوں کے اگر ہم چھان لیں گے نا، صرف اللہ کا حق بندوں کا حق اسی پر کہہ پورے قرآن حدیث کو اللہ نے اتارا. اگر یہ سارے حق ایک جگہ پر اگر ہم دیکھیں گے نا، اللہ پاسبل ہے کہ اپنے حق کو معاف کر دے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے. کبھی نماز میں کوئی کمی ہو گئی، روزہ رکھنے میں کوئی کمی ہو گئی، اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن جو بندوں کا حق ہے نا کبھی معاف نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو نبی نے حدیث کہی ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے نا اس کے ہر گناہ معاف ہے سوائے اس گناہ کے جو اس نے قرض لیا رہتا. قرض دوسروں کا پیسہ لے کو دیا رہتا ہے، دوسروں کو مارا رہتا، دکھایا رہتا دل، یہ کبھی معاف نہیں کرتا اللہ رب العالمین. سارے صحابہ سے ایک سوال کرے نبی مل مفلس، میری امت کا غریب کون ہے؟ میری امت کا فقیر کون ہے؟ کون ہے ہماری امت کا فقیر؟ معلوم ہے ہماری امت کا غریب فقیر کون ہے؟ ہمیں کسے بولتے جس کے پاس پیسہ نہیں رہتا؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ المفلس لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے مال کیا بھی نہیں ہو اس دنیا کا سب سے بڑا غریب. نبی نے کہا ہرگز نہیں، میری امت کا غریب ان ہے المفلس الذی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ، جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نمازیں لیتا، بہت سارے روزے رکھا رہتا، ٹائم کو زکات نکال کو دے ڈالا رہتا. کیا بولے نبی؟ ٹائم کو زکات نکال کو دے ڈالا، روزے نماز سب کچھ کرا رہتا اپنی زندگی میں. اسی کے جگہ پر وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. کسی کو مارا رہتا، کسی کا دل دکھایا رہتا، کسی کا ناحق مرڈر کرتا رہتا، بہت سارے گناہ اور بہت ساری نیکیاں لے کو آتا. کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگتا سارے لوگ لائن سے کھڑے رہتے. ان اکیلے یہاں پر کھڑے کو رہتا، سارے لوگ لائن سے کھڑے رہتے. اب اللہ وہاں سے آواز آتی ہے اللہ کی، اب دیکھو اس کی نیکیاں کتنے ہیں. اس کے حقدار تو بہت کھڑ گئے، انہیں اسے مارا تھا، اس کا دل دکھایا تھا، اس کے پیسے کھینچ لیا تھا، انہیں غریب تھا وہ تو اس کے اوپر روب جمایا تھا. سب لوگوں مل کر اپنا حق مانگتے وہاں پر. دینے کے لیے نہ پیسہ رہتا، نہ جائیداد رہتی، نہ مال رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا. اللہ بولتا بھائی ایک کام کرو، اس کے نیکن دکھتے ہیں نا اتنے نمازاں پورے اٹھا کو انہیں دے ڈالو. ہر ایک جنا آتا اس کے نماز، اس کے نیکیاں، اس کے روزے لگ جاتا رہتا. ایک وقت ایسا آتا کہ نیکیاں بھی ختم، روزے بھی ختم، زکات سب کچھ ختم. اب بھی حقدار بچ کو رہتے وہاں پر. اللہ بولتا ہے کام کرو، ان کے گناہ اٹھا کو اسے دے ڈالو، انہیں جنت میں ڈالو، اسے جہنم میں ڈالو. اب بتاؤ ہماری نمازیں کہاں گئے؟ ہمارے روزے کہاں گئے؟ ہماری زکات صدقہ سب کہاں گیا؟ دیتے تو ہے، دل کھول کو دیتے ہیں. اللہ دیا بول کو رمضان میں زکات سب کی ہیلپ تو کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن دیتے دیتے دل دکھا کو دیتے ہیں. کیا دکھا کو؟ ایک واقعہ آیا ہوا تھا، ایک ماں روتی ہے بیٹھ کو، اس کے چھاتی کے اوپر ایک نیوز پیپر ہے، کوئی خرید کی بات ہے. اسی وقت زکات کے لوگ پہنچتے اس کے گھر میں. جیسی بچی دروازہ کھولتی زکات کی پیکٹ دیتے رہتے ایسا، بچی بولتی انکل واپس لے چل جاؤ انکل تمہاری مہربانی. کیا بولتی بچی؟ زکات کا مال واپس لے چل جاؤ انکل تمہاری مہربانی، دیو تو ضرورت نہیں. آج سے پہلے ہمیں غریب کو کسی بھی معلوم نہیں تھا، تمہارا مال لے کو، تمہیں ویڈیو نکال کو، فوٹوز نکال کو سوشل میڈیا کو دائیں دیکھو، اس کے بعد سے پوری دنیا کو معلوم ہو گیا ہمیں غریب بولنا، تمہارا مال ضرورت نہیں انکل. اس سے پہلے تو اللہ کھلایا ہمارے کو، ابھی کھلاتا اللہ لے چل جاؤ تمہارا مال. اللہ یہ بولتا دیتے تو ہے تم لوگ لیکن دل دکھا کو دیتے ہیں کبھی ایسا کرنے جاؤ. اور دوسری چیز نبی نے آخری میں کہا من کان لہ مظلمۃ لاخیہ فی عرض فلیتحلل منہ قبل یوم القیامہ. اگر تم نے کسی بھائی کا دل دکھایا، کسی کی عزت نکالی ہے،
ہر اعتبار سے اپنے سارے مسئلے حل کر لو قیامت آنے سے پہلے، جاؤ الگ الگ مل کو معافی مانگ لے اس سے، بھائی میں کیا تو بولا ہے تو معاف کر لے، تیرا کیا تو قرضہ ہے تو لے لے میرے سے، جاؤ معافی مانگ لو۔ ارے نبی خود آخری زمانہ نبی کا دنیا سے جانے سے پہلے سارے صحابہ کرام کو کھڑا کرتے ہیں، ایک بات بولتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سب سامنے موجود ہے، انما انا بشر، اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں رسول ہوں صحیح، لیکن رسول کی جگہ پر ایک انسان بھی ہوں، ایک نارمل پرسن بھی ہوں میرے انسان ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں کسی کو کیا ہے کچھ غلطیاں کچھ غلط سلط بولے رہتا ہوں، فَأَيُّمَا امرئ مسلم سبقته جلدته فلعنته فجعلت له صلاة وزکاة وقربة تقربها بها الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ اگر میں ناحق کسی کو مارا ہے تو، اگر میں ناحق کسی کو ستایا ہے تو، اے اللہ اگر میرے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو، حالانکہ میں جان بوجھ کو نہیں کرا، اگر کبھی ہو گئی انجانے میں تو اے اللہ میری اس تکلیف دینے کو ان کے لیے رحم کا ذریعہ بنا، ان کے لیے تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بنا۔ یہ نبی کی بات ہے میرے بھائیو، مرنے سے پہلے اگر نبی کسی کو ڈانٹے ہیں تو بھی ناحق ڈانٹے نہیں رہتے، کسی کو مارے ہیں تو بھی ناحق مارے رہتے نہیں، لیکن پھر بھی پوری امت کو ایک میسج دے ڈالے ہمارے نبی کہ مرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اکیلے میں بیٹھو، یاد کرو کسے کسے میں اپنی پوری زندگی میں ستایا تھا، کس کا دل دکھایا تھا، جاؤ پہلے اس سے معاف کر لو، معافی مانگ لو، انہیں معافی مانگے تو اللہ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ قیامت کے دن بھٹکتے رہتے تم لوگوں کو کوئی معافی دینے والا تیار نہیں ہے، تو لہٰذا یہی چند باتیں رکھ کر میں آپ کے سامنے 1.5 سال تمہارے ساتھ تھا، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ہوا میرا، اگر میری باتوں سے میرے خطبوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میں پرسنلی ہر ایک سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، یا پھر اگر میں کسی کو کچھ دینا ہے، کسی کا قرضہ میرے اوپر ہے تو کل شام تک میں آپ کے درمیان موجود ہوں، اگر کوئی بدلہ بھی لینا چاہتا ہے تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اگر نہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں بدلہ نہیں چاہیے آخرت میں بدلہ ہونا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ غلطی ہم نے کی ہے۔ مجھے تو یاد نہیں ہے، میں تو جب میرے آخری دن آ رہے تھے میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کسے قرضہ دینا تھا، جتنے لوگوں کو دینا تھا اب تک دیا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، اگر میں کسی کو دل دکھایا ہوں، میری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں پرسنلی آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ساری باتیں جو بھی آپ کے سامنے کی گئی ہیں آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی دن دنیا میں رہیں اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کے طریقے پر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہاں کہیں بھی رکھ، اے اللہ ریاکاری سے، اے اللہ دکھاوے سے، اے اللہ شرک سے، ان جیسی ہر طرح کی بیماری سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما۔ پھر آخر میں آپ تمام لوگوں سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری طرف سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ معاف کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اے اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔